کریمہ بلوچ کون تھی؟ کریمہ بلوچ اتوار سے لاپتہ تھی۔ پولیس کے مطابق ان کی تلاش میں مدد دینے کے لیے پیغام جاری کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق کریمہ بلوچ کو آخری بار 20 دسمبر 2013 کو دوپہر کے 3 بجے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد وہ لاپتہ تھی۔ کریمہ بلوچ پاکستان کے شہر تربت سن 2005 میں اس وقت پہلی بار سامنے آئی جب انہوں نے ہاتھ میں ایک لاپتہ نوجوان کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ یہ نوجوان قریبی رشتہ دار تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ نقاب کے اندر لپٹی آخر یہ عورت کون ہے۔ صرف اس وقت چند لوگ ہی جانتے تھے کہ کریمہ بلوچ کے والدین غیر سیاسی تھے، تاہم ان کے چچا اور ماموں بلوچ سیاست میں سرگرم رہے۔ جب بی ایس او کے سینئر نیب صدر ذاکر مجید کا انتقال ہوا تو کریمہ بلوچ نے بی ایس او کی صدر بنی اور بلوچستان کی آزادی میں یقین رکھنے والی اس بی ایس او طالبہ کی تنظیم پر حکومت پاکستان 2013 میں پابندی لگا دی۔ اور مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ کریمہ بلوچ نے ایک بار ایف سی کے نوجوان سے کلیشن کو بھی چھینی اور آخرکار جج نے ان پر سزا سنا دی۔ بقول کریمہ بلوچ کے مطابق جج نے بولا کہ آپ عورت ہونے کے ناطے سزا بہت کم دی جا رہی ہے۔ کریمہ بلوچ کو سزا دینے کے بعد بھی کریمہ بلوچ باز نہ آئی اور آخرکار پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا اور کریمہ بلوچ نے دیکھا کہ اب پاکستان کی گورنمنٹ میرے خلاف اور میرا دائرے کو تنگ کر چکی ہے تو ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ کینیڈا کی طرف رخ کیا۔ کریمہ بلوچ وہاں جا کر ایک سیاسی کارکن سے شادی کر لی۔ اب جب کریمہ بلوچ کے پاس کچھ نہ بچا تو وہ کینیڈا میں بیٹھ کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے لوگوں کو ورغلاتی رہی۔ پھر بھی پاکستان کی گورنمنٹ کو ان کا یہ طریقہ کار اچھا نہ لگا۔ 2013 کے اندر کریمہ بلوچ نے گورنمنٹ پاکستان کو آگاہ کیا کہ میری پوری فیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ در حقیقت دوستو کریمہ بلوچ کا مقصد آزاد بلوچستان کا نعرہ لگانا تھا۔ کریمہ بلوچ جو کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کر آزاد بلوچستان کے بارے میں آگاہی کرتی رہی، لیکن دوستو پاکستان کی آرمی کو اس چیز سے بہت ہی نفرت تھی اور آخرکار کینیڈا میں رات کے ٹائم آئی ایس آئی نے پاکستان نے ایسا کام کیا کہ آج تک پتہ نہ لگ سکا کہ کس نے کریمہ بلوچ کو مارا۔ دوستو اگر آپ ہماری معلومات اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔